الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 کام کرنے والا شخص جس دروازے سے چاہے گا اس کو جنت میں داخلہ ملے گا. ویسے تو جنت کے 8 دروازے ہیں، کوئی دروازہ نماز پڑھنے والوں کے لیے ہے، جو لوگ نمازی ہوں گے ان کے لیے الگ دروازہ، جو لوگ روزے دار ہوں گے ان کے لیے ایک الگ دروازہ ہوگا، اور اسی طرح حج کرنے والے، حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے والے حجاج کرام کے لیے الگ دروازہ ہوگا. لیکن آمنہ کی لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 کام کرنے والا شخص جنت کے جس دروازے سے جی چاہے گا وہ داخل ہو سکتا ہے. مختلف مقامات پر مختلف اعمال کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت سنائی. کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ای الاعمال افضل، سب سے افضل اور سب سے بلند درجے والا عمل کون سا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ افضل عمل ہے. اور کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کی فرما برداری، والدین کی خدمت کو افضل عمل قرار دیا.
اسی سلسلہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 کام کرنے والا شخص جنت کے جس دروازے سے مرضی آئے وہ داخل ہو سکتا ہے۔ یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس یہ قرآن مجید کہتا ہے ما ینطق عن الہوا، کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں۔ ان ہوا الا وحی یوحی، جو بھی بات میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو اس حدیث کو اگر سامنے رکھا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 کام کرنے والا شخص جنت کے 8 دروازوں میں سے کسی دروازے میں بھی داخل ہو سکتا ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ جنت بنانے والا، دروازے جنت کے بنانے والا، جہنم کو بنانے والا، لوگوں کے گناہ معاف کرنے والا، بخشنے والا، مالک الملک، بادشاہ ذات فرماتی ہے کہ 3 کام کرنے والا شخص وہ اپنی مرضی کے مطابق جنت کے کسی دروازے سے بھی داخل ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی ایک صفت کا ذکر ہے، فرمایا والعافین عن الناس، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے قتل معاف کر دے، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے قتل معاف کر دے، اس کو بھی اللہ رب العزت کی طرف سے اجازت ہے کہ وہ جنت کے کسی دروازے میں اسی جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور میں عدالت لگی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کچھ لوگوں نے کیس لایا حضرت عمر کی عدالت میں کہ اے امیر المومنین، ایک بندے کو گرفتار کر کے لے آئے کہ اس بندے نے ہمارے والد کو قتل کیا تھا اور پھر یہ غائب ہو گیا، بھاگ گیا تھا، ہم نے اس کو بڑا تلاش کیا، عرصہ دراز کے بعد ہمیں یہ ہمارے والد کا قاتل مل گیا، اس سے بدلہ لینا ہے، اس کو سزا دینی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ہاں بھائی، تیرے بارے یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں، تو نے ان کے والد کو قتل کیا یا نہیں؟ وہ بندہ اقرار کرنے لگا جی میں نے ان کے والد کو قتل کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے پھر قتل کا بدلہ قتل ہے۔ مذہب اسلام میں 3 قسم کے قتل جائز ہیں۔
ایک وہ قتل کہ کسی نے اگر کسی انسان کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں اسلامی حکومت کا حکمران اس قاتل کو قتل کرے گا، اپنی مرضی سے نہیں۔ مقتول کے ورثاء اپنی مرضی سے نہیں قتل کر سکتے، بلکہ وقت کے حاکم کی نگرانی میں اس قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ اور دوسرا، جو شخص دین اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے اسے 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے کہ سوچ بچار کر کے اسلام میں واپس آ جا۔ اگر آ جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اسلام میں واپس نہ آئے تو اسے بھی قتل کیا جاتا ہے۔ لیکن قتل کرنے والا وقت کا حکمران ہوتا ہے، اپنی مرضی سے کوئی بندہ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے اس کو قتل نہیں کر سکتا۔ اور تیسرا، وہ شخص جو شادی شدہ ہے اور شادی شدہ ہونے کے باوجود کسی مرد عورت نے زنا کر دیا تو ان کو گواہوں کے ثبوت کے ساتھ ان کا یہ جرم ثابت ہو گیا تو ان دونوں کو بھی زمین میں گڑھا کھود کر ان کو آدھا دفن کر کے پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے گا، لیکن گواہ ضروری ہے۔ آج کل تو ویسے ہی لوگ کہہ دیتے ہیں نا، کسی کے پیچھے فلاں غلط ہے فلاں غلط ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 18ویں پارے سورہ نور میں فرمایا والذین یرمون المحصنات، جو شخص کسی پاک دامن عورت پر، کسی کی بیوی پر تہمت لگائے، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکے، کسی کے بارے میں کہہ دیا کہ فلاں کی بیوی غلط ہے یا فلاں کی بہن غلط ہے یا فلاں غلط ہے، اور اس تہمت پر گواہ نہ لا سکا 4، قرآن کہتا ہے فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدۃ، ایسے بندے کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ عام بات نہیں ہے، لوگ چوک چراہوں میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں اور اس چیز کا خیال بھی نہیں کیا جاتا کہ کسی کی عزت داغدار ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، بس جو سنا جس طرح سنا اسی طرح آگے شیئر کر دیا، حالانکہ انتہائی سخت جرم ہے۔ فرمایا اگر کسی نے کسی عورت پر تہمت لگائی تو اس پر پھر 4 گواہ پیش نہ کیے تو اس تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور صرف یہ نہیں، 80 کوڑے ہی نہیں، فرمایا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور اس کی پھر زندگی بھر گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ تہمت لگانے والے کی زندگی بھر گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اچھا، اللہ کوڑے بھی لگائے جائیں گے، گواہی بھی نہیں قبول کی جائے گی، اس کی توبہ کا بھی کوئی رستہ ہے، توبہ کا بھی کوئی ذریعہ ہے۔ فرمایا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، ہاں توبہ کے لیے شرط یہ ہے کہ جس پر تہمت لگائی ہے اس سے معافی مانگے،
اور پھر لوگوں میں بیان کرے، لوگوں کو بتائے کہ میں نے یہ غلط تہمت لگائی تھی، یہ صاف ہے، پاک ہے یہ عورت، اور پھر اللہ کے دربار میں توبہ کرے، توبہ تو قبول ہو جائے گی، لیکن یہ یاد رکھو اس کی گواہی پھر بھی زندگی بھر قبول نہیں کی جائے گی۔ اتنا سخت معاملہ ہے۔ تہمت لگانے والے دن کو چوک چوراہوں پر بیٹھ کر باتوں باتوں میں زبان سے کسی کی عزت کو داغدار کر دیتے ہیں۔ اچھے خاصے پاک دامن شخص کو یہ زبان کے ذریعے بدنام کر دیتے ہیں، اور اگر اسلامی معلومات ہو، پتہ ہو کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے ایسے شخص کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ بہت بڑا جرم۔ بہرحال جو شخص کسی کو قتل کر دے اس کے بدلے میں قتل کرنا بھی جائز ہے۔ وقت کا حکمران قتل کرے، اور نمبر 2 جو دین اسلام سے پھر جائے اسے 3 دن کی مہلت دی جائے گی، اگر وہ واپس آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اور تیسرا وہ شخص جو شادی شدہ عورت اور مرد انہوں نے زنا کیا تو انہیں بھی زمین کے اندر آدھا دفن کر کے پتھر مار مار کے ختم کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا، ہاں بھائی تو نے ان کے والد کو قتل کیا؟ جی قتل کیا ہے۔ فرمایا پھر قتل کا بدلہ تو قتل ہوگا۔ اس نے کہا، یا امیر المومنین مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے، اس لیے کہ انہوں نے مجھے گرفتار کیا ہے، میرے گھر والوں کو نہیں پتا کہ میں گرفتار ہو گیا، میں نے اپنے گھر میں خاص جگہ پر اپنا خزانہ دفن کر کے رکھا ہوا ہے، میں جا کر اپنے بچوں کو وہ خزانے کی اطلاع دے کے واپس آتا ہوں، پھر مجھے قتل کر دیا جائے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، ہاں بھائی ہمیں کیسے پتا ہوگا، ہم کیسے یقین کریں کہ تو واپس آئے گا؟ اپنا کوئی ضامن پیش کر۔ اب جاننے والا ہے نہیں، امیر المومنین کی محفل میں کوئی اس کا جاننے والا نہیں ہے، تمام کے تمام صحابہ کرام بھی وہاں موجود ہیں۔ اس قاتل نے نظر اپنی دوڑائی تو اس کی نظر پڑی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جانتے وہ بھی نہیں تھے، لیکن اس نے کہا میرا یہ ضامن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں بھائی ابو ذر تو ضمانت قبول کرتا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، جی میں ضمانت قبول کرتا ہوں۔ چلا گیا وہ شخص 3 دن کی مہلت لے کر، ایک دن گزرا، دوسرا گزرا، تیسرا دن بھی، عصر کا وقت ہو گیا۔ صحابہ کرام بڑے پریشان ہیں، اس لیے کہ اگر وہ قاتل واپس نہ آیا تو ضمانت لینے والے شخص کو قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کی نظر ان پر ہے کہ انہوں نے کیوں ضمانت لی تھی، جانتے بھی نہیں تھے آج تیسرا دن گزرنے والا ہے، وہ قاتل آیا نہیں، ابو ذر قتل ہو جائے گا۔ یوں ہی پریشان سارے بیٹھے ہیں، اسی سوچ و بچار میں صحابہ کرام کے ضمانت لینے والا شخص آج قتل ہو جائے گا، بڑا مسئلہ ہے۔ اچانک دیکھا تو گھوڑوں کی دوڑنے کی آواز آئی اور گرد و غبار جو اڑی،
سارے صحابہ اکرام متوجہ ہوئے، سورج غروب ہونے کے قریب تھا، دیکھا کہ وہ بندہ آ گیا جس نے 3 دن کا وعدہ لیا تھا۔ یوں ہی آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یار تو اگر آج نہ آتا تو تیری جان بچ سکتی تھی، کیوں آ گیا تو؟ اگر تو نہ آتا تو تیری جان تو بچ سکتی تھی۔ وہ شخص کہنے لگا، من خشیت ان یقال ذهب اہل الایفاء، میں امیر المومنین میں اس لیے واپس آ گیا ہوں تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ وعدہ پورا کرنے والے لوگ مر گئے ہیں، میں اس لیے واپس آ گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امیر المومنین حضرت عمر نے پوچھا کہ تو نے کیسے یقین کے ساتھ اس کی ضمانت لی تھی حالانکہ تو جانتا ہی نہیں تھا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، من خشیت ان یقال ذهب اہل المروءہ، میں نے اس لیے اس کی ضمانت قبول کی تھی کہ تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ احسان کرنے والے دنیا سے مر گئے، میں نے اس لیے اس کی ضمانت قبول کی تھی۔ اب قاتل کھڑا ہے، مقتول کے بچے بھی کھڑے ہیں، تو وہ فوراً اعلان کرتے ہیں کہ یا امیر المومنین، ہم اس بندے کو معاف کرتے ہیں، ہم اس بندے کو معاف کرتے ہیں، اور ہم اس وجہ سے معاف کرتے ہیں کہ تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ دنیا میں لوگ معاف کرنے والے نہیں رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے قتل معاف کرے گا، اللہ کریم اسے اختیار دے گا جو جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے مرضی چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ دوسری چیز میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خفیہ طور پر اپنا قرضہ ادا کرنے والا شخص اللہ کی رضا کے لیے، چاہے دنیا کے اسباب بھی اس کے پاس موجود ہیں، جو قرضہ لینے والا اس کا کر بھی کچھ نہیں سکتا، جس کو قرضہ واپس کرنا ہے وہ کر بھی کچھ نہیں سکتا، لیکن اللہ کے خوف اور اللہ کی رضا کے لیے وقت مقرر پر جو قرضہ ادا کرتا ہے، اللہ کریم اس کو بھی اختیار دے گا کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بنی اسرائیل کے لوگوں کا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک امیر شخص کے پاس ایک غریب آیا قرضہ مانگنے کے لیے، اور اس نے کہا میری بڑی مجبوری ہے، مجھے 1000 دینار قرضہ چاہیے، درہم دینار لاکھ روپے بنتے ہیں، 1000 دینار مجھے قرضہ چاہیے۔ تو وہ امیر شخص کہنے لگا، تیرا ضامن کون ہے؟ کون ضمانت دیتا ہے جو تو قرضہ مجھے واپس کرے گا؟ وہ غریب کہنے لگا، غریبوں کا کون ضامن ہوتا ہے؟ ضمانت تو خوشامد کے لیے کی جاتی ہے، امیروں کی ضمانت لوگ دیتے ہیں، ہماری ضمانت کس نے دینی ہے؟ کفا باللہ وکیلا، میرا ضامن اگر تو پوچھتا ہے تو میرا اللہ میرا ضامن ہے، میں اللہ کو ضامن بنا کر کہتا ہوں کہ قرضہ واپس کروں گا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تو کوئی گواہ لے آ۔ کہنے لگا گواہ میرے پاس کوئی نہیں، تو اور میں اور کوئی گواہ یہاں نہیں ہے، اور میری گواہی کون دے گا انجانے میں؟ سن لے، کفا باللہ شہیدا،
میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں جو دن تجھے بتاؤں گا اس دن پہ تجھے قرضہ واپس کروں گا۔ اللہ کو گواہ اس نے کیوں بنایا؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 28ویں پارے میں فرمایا، سورہ مجادلہ، اللہ رب العزت نے فرمایا کسی جگہ کوئی شخص الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، کوئی دنیا میں دو انسان، کوئی تین انسان ایسے نہیں کہ جو آپس میں کوئی بات چیت کر رہے ہوں اور اس میں چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ فرمایا تین انسان یا دو انسان کسی جگہ مشورہ کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، عدالت میں موجود ہے، تھانے میں موجود ہے، بازار میں موجود ہے، کوئی مشورہ کرتے ہیں، کوئی بات چیت کرتے ہیں تو دوسرا ان کے ساتھ اللہ بھی ہوتا ہے۔ اور فرمایا وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، 5 بندے اگر مشورہ کر رہے ہوں تو چھٹا ان کے پاس اللہ موجود ہوتا ہے۔ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ، تھوڑے ہوں یا زیادہ، لاکھوں لوگ موجود ہوں تب بھی اللہ ان میں ہوتا ہے، اور 2 ہوں تب بھی اللہ ان میں موجود ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر جگہ کا علم رکھنے والا ہے، ہر جگہ موجود ہوتا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے۔ قرآن مجید دوسرے مقام پر کہتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، زمین آسمان کی جتنی بھی مخلوق ہے کوئی بھی غیب کو نہیں جاننے والا، غیب کو جاننے والا صرف اللہ ہے۔ بندہ قرضہ لے کر دن طے کر کے چلا گیا، دن طے کر کے چلا گیا، جس دن کا وعدہ کیا تھا اس دن امیر آدمی اسی سوچ میں ہے کہ آج اس نے وعدہ کیا تھا اور آج وہ آئے گا، اور یہ غریب آدمی اس دن اپنے 1000 دینار جمع کر کے ایک تھیلی میں ڈالے اور دریا کے کنارے گیا، وہاں دیکھا جو کشتی موجود نہیں ہے۔ اب جو وقت بھی قریب ہو رہا ہے، کشتی بھی نہیں آ رہی، وعدہ بھی پورا کرنا ہے۔ اچانک ذہن میں ایک ہیلا آ گیا کہ اس نے ایک لکڑی لائی، اس لکڑی کو سوراخ کیا، سوراخ کر کے اس میں 1000 دینار کی تھیلی رکھ دی، اندر اوپر سے بند کر دی اور دریا میں پھینک دی، اور کہنے لگا اللہ میرا ضامن بھی تو تھا، میرا گواہ بھی تو تھا، یہ میں تیرے حوالے کر رہا ہوں، اس بندے کو ادا کرنا تیرا کام ہے، میری تو اب کوئی بس نہیں ہے، دریا میں چھلانگ تو نہیں لگا سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ جب مایوس ہوا کہ کوئی آ نہیں رہا ہے قرضہ دینے والا، وہ گھر سے نکل کر دریا کے کنارے پر چہل پہل کرنے لگا۔ اچانک اس نے دیکھا جو لکڑی آ گئی، اس نے اس کو پکڑ لیا اس نیت سے کہ گھر لے جاؤں گا اور اس کو جلاؤں گا، آگ جلاؤں گا۔ گھر جب لے گیا تو اس نے اس کو توڑا، اندر سے تھیلی نکلی، 1000 دینار نکلا۔ کچھ عرصے کے بعد یہ بندہ قرضہ ادا کرنے والا دوسرے 1000 دینار کا بندوبست کر کے دریا کے کنارے پہنچا اور اس کشتی پہ بیٹھ کر اس کے گھر گیا، دوسرے کنارے دروازے پہ دستک دی اور کہنے لگا جی میں شرمسار ہوں،
مجھ سے وعدے کی خلاف ورزی ہو گئی ہے، تھوڑا دیر ہو گئی، بس میرا کوئی مسئلہ تھا جس وجہ سے پہنچ نہ سکا، یہ آپ کی امانت ہے۔ ہم اگر پاکستانی ہوتے تو آپ خود فتویٰ لگا سکتے ہیں، ہم کیا کرتے؟ وہ لے لیتے، چاہے مولوی ہوتا چاہے عوام میں سے کوئی ہو۔ وہ امیر آدمی کہنے لگا یار بات اس طرح ہے کہ تیرا قرضہ ادا ہو چکا ہے، مجھے پہنچ چکا ہے، اس لیے میں یہ تجھ سے نہیں لیتا۔ تو بات میں نے کیا کی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص کسی کو اللہ کی رضا کے لیے قتل معاف کرے گا، اللہ اسے اختیار دے گا جو جنت کے کسی دروازے میں سے بھی داخل ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جو قرض اپنے وقت پہ ادا کرے گا، وقت کے اوپر خفیہ طور پر قرضہ ادا کرے گا، اس کو بھی اللہ کریم اختیار دے گا جو جنت کے کسی دروازے میں بھی سے داخل ہو سکتا۔ اتنا مشکل مرحلہ قیامت کے دن جہاں ایک ایک نیکی کو بھی لوگ ترسیں گے، ایک ایک نیکی کو بھی لوگ ترسیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کی عدالت میں نیکیاں اس کے پاس موجود ہیں ڈھیروں، بس ایک نیکی کم ہے جنت میں داخلے کے لیے، اسے حکم ہوگا ہاں بھائی تیری نیکی کم ہے، گناہ زیادہ ہیں، اس لیے تو جا کسی سے نیکی مانگ کے لے کے آ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سارے اس میدان میں گھومے گا، اسے کوئی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آخر ایک بندہ اسے ملے گا جو کہے گا یار میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، میں تو ویسے بھی نہیں جا سکتا، گناہوں کے ڈھیر ہیں، یہ نیکی تو ہی لے جا، اور میں تو ویسے بھی جہنم میں جاؤں گا، تیرا کام بنتا ہے تو جنت میں چلا جا۔ اللہ کریم کے پاس جب وہ نیکی لے کر جائے گا، حالانکہ اللہ کو پتہ ہے سارا معاملہ، اللہ پوچھے گا ہاں بھائی کدھر سے لے کر آیا؟ اللہ کریم فلاں شخص نے دی ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، میں کیسے جنت میں جاؤں گا؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے اسے بھی لے آ جو اتنا رحم کر رہا ہے آج میدان محشر میں بھی کہ اپنی نیکی تجھے دے رہا ہے، تو میں اس سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں، اسے بھی اللہ معاف کرے۔ قیامت کے دن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی سخت گھڑی جہاں ایک ایک نیکی کو بندہ ترسے گا، ضرورت محسوس ہوگی، آج فلاں میرا وقت بھی ضائع نہ ہوتا، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن بندے کو زمین پکڑ لے گی، اس کے قدموں کو پکڑ لے گی، جب تک چار چیزوں کا جواب نہیں دے گا زمین چھوڑے گی نہیں۔ آپ کا یقین ہے زمین پکڑ سکتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کی قدرت سے یہ کام باہر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو بس کن کہتا ہے، وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ کن بھی ہمارے سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ کا ارادہ ہو جائے تو کام ہو جاتا ہے۔ اللہ کی زمین پکڑ لے گی، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہاں 25ویں پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت کے دن وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ، یہاں اللہ نے فرمایا سورہ حامیم سجدہ ہے اور اس کی آیت نمبر 19 ہے، وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا
शहिदा अलैहिम समूहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। अल्लाह करीम फरमाते हैं क़यामत के दिन जब इन बागी लोगों को, नाफरमान लोगों को, जहन्नमी लोगों को जहन्नम की तरफ एक ग्रुप की शक्ल में फरिश्ते लेकर आ रहे होंगे। यौमा युहशरु आदाउल्लाहि इलन्नार, अल्लाह के दुश्मनों को जब जहन्नम की तरफ इकट्ठा करके लाया जाएगा, पीछे से फरिश्ता जिस तरह बकरियों के रेवड़ या भेड़ के रेवड़ को एक बंदा पीछे से हाँकता हुआ लेके आता है, ये गुनाहगार इन जहन्नम में जाने वाले लोगों को पीछे से फरिश्ता हाँक के ले आ रहा होगा और जहन्नम के किनारे पहुंचेंगे। कुरान कहता है शहिदा अलैहिम समूहुम, उनके ऊपर उनके कान उनके साथ बातें करेंगे, गवाही देंगे कि अल्लाह तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं कर रहा, कि आज तुम्हें हाँक के जहन्नम में डाला जा रहा है। व अबसारुहुम, आंखें भी बोलेंगी, व जुलूदुहुम, चमड़ा भी बोलेगा। और कुरान कहता है ये सारे आज़ा बोल बोल के इस बंदे को शर्म दिलाएंगे, दुनिया पे तूने हमारे साथ फलां जगह से चोरी की थी, पाँव कहेंगे फलां जगह चलकर तू गया जिना किया था, आँख कहेगी फलां जगह तूने ज्यादती की, फलां किसी की इज्जत को दाग दिया तूने, किसी की इज्जत की तरफ तूने नजर की, गैर महरम की तरफ तूने नजर की थी। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह यासीन में मजीद वजाहत करते हुए ये फरमाया वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, जिस दिन हम मुजरिमों को अलग करके, मुजरिमों को और नेकों को अलग करेंगे, उस दिन का अल्लाह ने नक्शा बताया। फरमाया अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। फरमाया इस्लौ हल यौमा बिमा कुन्तुम तकफुरून हाज़िही जहन्नमुल्लती कुन्तुम तुअदून। अल्लाह जिस दिन मुजरिमों को और गुनाहगारों को अलग अलग करेगा, अलग अलग करके खिताब करेगा, अलम आहद इलैकुम या बनी आदम, ओ बनी आदम, बाबे आदम की औलाद, तुम्हें मैंने नहीं कहा था, क्या तुमसे मैंने वादा नहीं लिया था कि शैतान की इबादत नहीं करना? मैंने तुम्हें बताया था इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा दुश्मन है। सारी बात तुम्हें कुरान में बताई थी। उसने आदम के सामने सजदा करने से इनकार किया, फिर उसने अल्लाह की दरगाह से अल्लाह ने उसको धत्कार दिया, अल्लाह के साथ उसने बास मुबासा किया और अल्लाह के साथ वादा किया था मैं तेरे इंसानों को, तेरे इन लोगों को मैं गुमराह करूंगा। क्या मैं अल्लाह ने बताया नहीं था? कुरान में बताया है ना, मैं अल्लाह ने तुम्हें बताया था ये शैतान तुम्हारा दुश्मन है, साफ दुश्मन है, वाज़े दुश्मन है, अबदी दुश्मन है, तुम्हारे बाप दादा का भी दुश्मन है। तुम्हें मैंने बताया था ला ताबुदिश शैतान, शैतान के पीछे नहीं चलना, उसकी इबादत नहीं करनी है। दूसरे पारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शैतान के मुताल्लिक इंसान को खबरदार करते हुए ये फरमाया या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ खलालन तय्यबा, ओ लोगो, सारे लोग, ओए लोगो, कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ हलालन तय्यबा, जमीन के ऊपर हलाल और तय्यब खाओ, हराम हराम ना खाओ, हलाल खाओ, तय्यब खाओ। यानी क्या मतलब? एक चीज हलाल हो तो उसको हासिल करने का तरीका भी हलाल होना चाहिए। दो लफ्ज इसलिए बोले, हलाल खाओ तय्यब खाओ, यानी हलाल खाओ पाकीज़ा खाओ। क्या मतलब? वैसे गाय हलाल है, अगर एक बंदा किसी की चोरी करके ले आए और उसको ज़बह करके खा जाए, मियाँ हलाल है,
لیکن اللہ کو پتا تھا یہ انسان تاویلیں نکالے گا، رستے نکالے گا، اللہ نے پہلے ہی بتا دیا حلالن طیبن، حلال بھی ہو اور اس کو کمانے کا ذریعہ بھی حلال اور پاک ہو، پاک کھاؤ۔ اصل میں نے اور بات بتانی ہے، میں صرف وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور یہ یاد رکھو حلال اور طیب کھاؤ اور شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو، شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، یہ تمہیں بے حیائی کی باتیں سکھائے گا، بری باتیں سکھائے گا، میں اللہ کی نافرمانی سکھائے گا، اس لیے اس کے پیچھے نہیں چلنا۔ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا، سورہ یاسین میں اللہ کہتا ہے کیا تمہیں میں نے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا؟ کیا میں نے تمہیں قرآن میں نہیں بتایا تھا کہ باب آدم کا یہ دشمن ہے، نسل آدم کا دشمن ہے، یہ میں اللہ کا باغی ہے، میری درگاہ سے دھتکارا ہوا ہے، اس کے پیچھے نہیں چلنا۔ اللہ رب العزت ان مجرموں سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہیں گے تمہیں میں نے کہا تھا یہ تمہارا دشمن ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِي ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ، شیطان کی عبادت نہیں کرنی، میں رحمان کی عبادت کرنی ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ شیطان کے پیچھے نہیں چلنا ہے، رحمان کی عبادت کرنی ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ تم میں سے گمراہ ہو گئے، میں نے بتایا بھی تھا، پھر بھی لوگ گمراہ ہو گئے، تو پھر یاد رکھو افلم تکونوا تعقلون، کیوں نہیں تم عقل رکھتے تھے؟ کیوں نہیں تمہیں سمجھ آتی تھی؟ کیا تمہارے دماغ میں گڑبڑ ہو گئی تھی؟ میں اللہ نے بتایا بھی تھا، پھر بھی تم شیطان کے پیچھے۔ یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ باتیں کیوں اللہ کر رہا ہے؟ یہ ایک انداز ہوتا ہے ذلت کا، مجرم کو ذلیل کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی قاتل اگر گرفتار ہو جائے تو اس کا قتل ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو سزا تو ہو جاتی ہے، لیکن جج اسے اس کمرہ عدالت میں کھڑا کر کے بھی بےزتی کرتا ہے، تجھے شرم نہیں آئی تھی؟ تو نے یہ کام کیوں کیا تھا؟ وہ تو سزا جو ہو گئی وہ تو ہو ہی گئی، لیکن پہلے میں جو بےزتی ہو رہی ہے۔ اسی طرح یہ شاگرد اگر استاد کے سامنے کوئی قصور کر کے آ جائے تو مار تو جو اس کو پڑھنی ہے وہ پڑھنی ہی ہے، لیکن سب کے سامنے جو بےزتی ہونی ہے وہ زیادہ ذلت ہے۔ چار آدمیوں کے سامنے جب ایک مجرم کو کھڑا کر کے اس کی بےزتی کی جاتی ہے تو اس کو ذہنی ٹینشن، ذہنی دباؤ ہوتا ہے۔ اللہ میدان محشر میں سب کے سامنے میاں وہاں تو پوری کائنات کے انسان ہوں گے، اور پھر اللہ وہاں سب کے سامنے کھڑا کر کے پھر بتائے گا کہ دنیا پہ جو تو نے لباس اوڑھا رکھا تھا، بظاہر تو متقی پرہیزگار تھا، بظاہر تو اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتا تھا، لیکن تیری حالت یہ تھی تو شیطان کی عبادت کرتا رہا، شیطان کے پیچھے چلتا رہا۔ یعنی عبادت شیطان کی کون کرتا ہے؟ سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ شیطان کی عبادت کون کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر رہا، کوئی بھی نہیں کرتا، تو پھر اللہ نے کیوں کہا ہے کہ شیطان کی عبادت تم نے کیوں کی؟ مسئلہ ہے نا جی، قرآن مجید کی آیت ہے، جب شیطان کی عبادت کوئی نہیں کرتا تو اللہ کیوں کہے گا کل قیامت کے دن کہ تم شیطان کی عبادت کرتے ہو؟ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے دوسری آیت کو سمجھنا ضروری ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ آپ کے قرآن مجید نے ہمارے اوپر الزام لگایا ہے۔ عیسائی آیا، عیسائی آ کر کہنے لگا، حاتم تائی کا بیٹا عدی ابن حاتم، وہ آ کر کہنے لگا کہ آپ کے قرآن نے ہمارے اوپر الزام لگایا ہے۔ کیا الزام لگایا ہے؟ جی قرآن کہتا ہے یہ اپنے مولویوں کی اور اپنے پیروں کی عبادت کرتے ہیں، ہم تو عبادت اللہ کی کرتے ہیں، ہم نے تو ان کی عبادت نہیں کی۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کیا جب اللہ کا قانون ایک طرف ہو، ایک طرف اللہ کا حکم ہو، اور ایک طرف تمہارے مولوی جو بات کہتے ہیں تم کس کی مانتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم مولوی کی باتیں مانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو عبادت ہے مولوی اور پیروں کی، حکم بجا آوری لانا یہ عبادت ہے۔ جب اللہ کا حکم مانے گا تو اللہ کی عبادت ہے، جب مولوی کا حکم مانے گا تو مولوی کی عبادت ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ اسی آیت کو اس نے سامنے رکھ کر اعتراض کیا تھا کہ تمہارا قرآن کہتا ہے یہ اپنے مولوی اور پیروں کو رب مانتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، جبکہ ہم رب نہیں مانتے۔ قرآن کہتا ہے اتخذوا احبارهم، اخبار ہی اخبار نہیں جڑی پڑھنے ہو، یہ اخبار تو مطلب بڑے بڑے پنڈت پادری، ورہبانہم بڑے بڑے مولوی ہے ترے والے تک نہ بڑی ڈھڈ والے بڑے بڑے جڑے دین کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، ہر بات وہ ایسے ثابت کرتے ہیں کہ گویا کہ ان کے اوپر وہی نازل ہو رہی ہے۔ فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا، رب کی جمع، اربابا من دون اللہ، یہ اپنے پیروں اور مولویوں کو اللہ کے علاوہ رب مانتے تھے۔ آج بھی نہیں ہو رہا ہے، آج بھی میاں ہو رہا ہے۔ آج بھی اگر کسی کو قرآن کی آیت بتائی جائے، اگر بتایا جائے اللہ کا قرآن کہتا ہے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، جی اللہ کے علاوہ عالم الغیب کوئی نہیں، کائنات کا کوئی فرد بشر باب آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے کے سارے انبیاء اور سارے کے سارے صحابہ کرام، تمام اولیاء، تمام محدثین، تمام مفسرین، سارے ولی بھی، جتنے بھی کائنات میں اللہ کے نیک لوگ موجود ہیں، چاہے کوئی بدکار لوگ موجود ہیں، کائنات کے اندر فرشتے بھی موجود ہیں، جنات بھی موجود ہیں۔ کوئی کہتا ہے جنات عالم الغیب ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے فرشتے عالم الغیب ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے انبیاء عالم الغیب ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے ولیاں دے سامنے سارا جہان تلی تے ہوندا ہے، انہاں نوں پتہ ہوندا ہے۔ کوئی کہتا ہے پیر صاحب نے یہاں سے ایک کوزہ پھینکا، بھی وجہ پوچھی گئی کیوں کوزہ پھینکا، کہتے ہیں جی مدینے میں کتا داخل ہو رہا تھا اس کو مارا ہے۔ کوئی کہتا ہے پیر صاحب جو ہوتے ہیں لا ينظر النطفة فی لا تستقر النطفة فی فرج الانثى، جی کہتے ہیں ولیوں کی نظر ادھر بھی ہوتی ہے۔ یہ عقیدہ بھی ہے ذکر کر رہا ہوں، یہ مذاق نہیں ہے، اور یہ قرآن مجید کے خلاف عقیدہ ذکر کیا گیا۔ اچھا کوئی کہتا ہے اولیاء اللہ عالم الغیب، کوئی کہتا ہے نبی عالم الغیب، کوئی کہتا ہے ولی عالم الغیب۔ قرآن کہتا ہے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کوئی کسی کی بات کا اعتبار نہیں، میں اللہ بتا رہا ہوں کہ کائنات میں کوئی بھی عالم الغیب نہیں، ایک اللہ ہے۔ اب یہ بات ماننی چاہیے تھی، یہ اللہ کا حکم تھا، لیکن مولوی صاحب کی تعویلیں مان کے شیطان کی گھڑی ہوئی باتیں، شیطان نے جو دماغ میں ڈالی ہیں، ملا جی نے لکھ دیا ان کو کتاب میں، ماننے والا اس کے پیچھے چل گیا۔ اسی کو کہتے ہیں شیطان کی عبادت، مولوی کی عبادت، پیر کی عبادت۔ قرآن کہتا ہے کل قیامت کے دن اللہ کہے گا تمہیں کہا نہیں تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنی، تمہیں کہا نہیں تھا مولویوں کے پیچھے نہیں چلنا، آج تم اگر ان کے پیچھے چل کے آئے اصلوها اليوم اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، یہ جو تمہیں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں۔ یہ پھر ادھر تک نہیں کام ختم، جہنم کے کنارے میں خطاب ہو رہا ہے، اللہ خطاب کر رہا ہے ادھر جہنم میں جانا ہے، پیچھے سے فرشتے نے دھکا دینا ہے، جہنم میں گر جانا ہے۔
खिताब सुन रहे हैं अल्लाह का, हाँ भाई तुम्हें मैंने कहा था मेरी नाफरमानी नहीं करनी, शैतान के पीछे नहीं चलना, शैतान की बातें नहीं माननी, ये सारी बातें हो रही हैं। फिर अल्लाह कहता है अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। उधर अल्लाह कहता है आज के दिन तुम्हारी जुबान पर मैं अल्लाह मोहर लगा देता हूं, जुबान नहीं बोलेगी, आज तुम्हारी जुबान नहीं बोलेगी। नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, तुम्हारे हाथ हमसे बातें करेंगे और गवाही देंगे इस बात पर कि हम जो तुम्हें जहन्नम में डाल रहे हैं तुम्हारे अपने अमाल के नतीजे में डाला जा रहा है। अल्लाह का कुरान कहता है हाथ गवाही देगा, अल्लाह ये जलील इंसान है जिसने मेरे साथ फलां जगह से चोरी की थी, अल्लाह ये फलां जलील इंसान है जिसने पाँव गवाही देंगे चलकर जिना किया था। जुबान तो बंद होगी, आंखें गवाही देंगी, चमड़ा गवाही देगा, ये कान गवाही देंगे। अल्लाह ये बज़ाहिर तो सूफी मिजाज है, सारी रात गाने सुनता था, सारी रात शैतान के हुक्म पे चलता था, तय रहमान की बातें नहीं मानने वाला। अल्लाह ये बज़ाहिर तो बड़ा सूफी मिजाज था, लेकिन ये बदनजरी भी करता था, गाना वाना भी सुनता था, तेरी नाफरमानियां इसने की है, चमड़ा भी गवाही देगा, पाँव भी गवाही देंगे, हाथ भी गवाही देंगे। जब अपना वजूद गवाह अपने खिलाफ खड़ा होगा तो फिर कोई छुटकारा नहीं होगा। कुरान कहता है फिर ये गवाही कबूल करके इसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। सख्त दिन है, सख्त मरहला है, इतनी बेफिक्री, इतनी बिल्कुल बेफिक्री ये अच्छी नहीं है। अचानक सांस निकल जाएगा। मैं हैरान हूं, कल मुझे बड़े एक फतेहजंग के मशहूर खतीब की बावसूख मालूमात मिली है। मैं उधर उसके गांव गया बयान करने के लिए, उधर का है, शराब पी के तकरीर करता है। आपको मैं नाम बताऊं, आपकी दीवार वाले भी सुनते हैं उसे। शराब पी के बयान करता है, खुद उसका अपना इकरार है, अपनी शादी पे खुद उसने गाने गाए, किसी फनकार को नहीं बुलाया। जी यहां तक नौबत पहुंच चुकी है। बज़ाहिर तो बड़ा सूफी साहब है, मुल्ला साहब है, बड़ा मुहद्दिस है, इसे देखिए तो खुदा की कसम खतीब बगदादी याद आ जाता है। बंदा इसे कहे कि बस इस जैसा नमाजी भी कोई नहीं पैदा हुआ, लेकिन मेरा अल्लाह जानता है, मेरा अल्लाह हर लहजे का इल्म रखता है। कुरान कहता है फ़इन्नहु यअलमुस सिर्र व अख़फ़ा, तू लोगों से तो छुपा सकता है, मुक्तदियों से छुपा लेगा, अपनी बीवी और बच्चों से छुपा के बेहयाई कर सकता है, लेकिन उस अल्लाह से छुपा सकता नहीं है जिसने जजा भी देनी है, जिसने सजा भी देनी है। इसलिए ये कानून याद रख, अगर नेकी कर तब भी अल्लाह की खातिर, और अगर बुराई से बच तो तब भी अल्लाह के डर से बच। मखलूक के डर की वजह से ना नेकी करने का कोई फायदा है, ना बुराई से बचने का कोई फायदा है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।